بیٹھ جیجیے. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. اسلام غالب آئے گا. بدر و احد بھی ہے ہماری راہ میں، خیبر بھی ہے ساتھ میں، نصرت خدا کی سامنے ظاہر بھی ہے. صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، حیدر بھی ہے. ہم سرفروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہے. مردوں میں باطل سے ہمارا ہر جوان ٹکرائے گا. اسلام غالب آئے گا. اسلام غالب آئے گا. اسلام غالب آئے گا. اسلام غالب آئے گا. یہ اہل دین کی نسل میں الحاد کیوں موجود ہے؟ کیوں عصبیت کے زہر سے کام و دہن آلود ہے؟ پھر آگ ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة سيحلفون بالله إنهم لمعكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله مولانا العظيم. ہم نے وطن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا. ہم نے وطن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ کیا کیا نہیں کیا. ہم نے فقیری میں گزار دی ہے زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. ہم نے فقیری میں ہم نے وطن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ کیا کیا نہیں کیا. ہم نے گزاری دی ہے فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنو پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا. دھوکہ وفا کی راہ میں کھائیں ہم ضرور، لیکن کسی کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کیا. او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا، جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا.
میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان میں بھی کوئی ستارہ نہیں، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، جناب مولانا عبدالرحمن عزیز صاحب، جناب حافظ عبدالودود صاحب، حافظ معاویہ صاحب، برادر محترم جناب بلال میر صاحب، صوبہ سرحد سے تشریف لائے ہوئے عظیم علمی شخصیت جناب مولانا عبدالستار مروت صاحب، میرے ساتھ سفر میں ہم سفر جناب ملک شاہد صاحب، بہت سارے نام ہیں، اور انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ نے جس والہانہ انداز سے استقبال کیا ہمارا، یہ دراصل ہمارا استقبال نہیں تھا، یہ عقیدہ ختم نبوت کا استقبال تھا۔ میں اس پر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ شبانہ کوششیں، شبانہ روز، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس کا احساس تب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بیرون ملک سے واپس آتے ہیں، یہاں آزادی کی نعمت کیسی ہے، مدارسوں کا جال کس طرح ہے، علماء کرام کس طرح کام کر رہے ہیں، تو بیساکھ اپنے ملک سے محبت کی ایک زبردست خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن میں جس انداز سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جیل سے آیا ہوں، میرے لہجے میں تلخی ہوگی، میں 1 جنوری سے اپنے کرم فرماؤں کے نظر میں ہوں، اور میری ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شیر کا احترام، میری زبان کے واسطے تارے خرید لو۔ ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اور ہمیشہ امن کی بات کریں گے۔ آپ مستحیل کرو گے، ناراض کرو گے، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ میں اپنا تعارف آج کرانا چاہتا ہوں زندگان لاہور کے سامنے۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ میں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، اور میں نے ہندوستان کی تحریک میں واجبی برائے نام حصہ نہیں لیا۔ علماء شہید ہوئے، عام
لوگوں کی تعداد 12 لاکھ ہے تو اس میں علماء کی تعداد 3 لاکھ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے لوگوں کے بچوں کو بھیجا اور مولوی نے اپنا بچہ نہیں بھیجا. ہمارا تعارف مانگنا ہے تو آپ جا کر لندن کی لائبریری میں دیکھو کہ لندن کے باغی کون تھے. مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور دوسرے نے اٹھ کر پاکستان بنایا. یہ خوابوں کی دنیا نہیں، یہ حقیقت کی دنیا ہے. آپ میں سے کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ دوست اس کے جیب میں 1 لاکھ روپے دیتا ہے، ڈالتا ہے خواب میں. آپ صبح سویرے اٹھ کر اپنے جیب کو ٹٹولو گے، پیسے نہیں ملیں گے آپ کو. کون سی تحریک ہے دنیا کی کہ وہ جیل، ہتھکڑی، پھانسی، سولی پہ چڑھنے کے بغیر مکمل ہوئی ہے؟ میں اپنے کرم فرماؤں کو، اپنے بڑوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر خون کی بنیاد پر ملک کی ملکیت تسلیم کرنی ہوگی تو یہ ملک میرا ہے. آپ کا خون نظر نہیں آیا، میرا خون نظر آیا. آپ جو بھی میرا نام رکھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہندوستان کی تحریک، آزادی کی تحریک مقدمہ بنی، بنیاد بنی تو پاکستان بنا. اگر ہمارے علماء، اکابر علماء دیوبند لوگوں کی یہ تربیت نہ کرتے آزادی کی اور لوگ غلام رہتے، ہندوستان کی تاریخ میں چلتی آزادی کی، تو پاکستان کی تاریخ نہیں چل سکتی تھی. اب پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے آزادی کی تاریخ لڑی ہے. پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے ریشمی رومال کی تاریخ چلائی ہے. پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے یاغستان کی لڑائی لڑی ہے. پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے بنگال کا جہاد کیا ہے. پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے امرتسر کی لڑائی لڑی ہے. پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے اپنی سروں کی فصل کاٹ کر یہ آزادی کا پودا بویا ہے. پاکستان کس کا ہے؟ آئیے مجھ سے پوچھے، میں مانسہرہ سے آیا ہوں، وہاں بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید کی قبر ہے، سید احمد شہید کی قبر ہے. میں قبروں والوں سے پوچھتا ہوں، آپ کا تعلق تو پہاڑی علاقے سے نہیں تھا، آپ کا تعلق تو میدانی علاقے سے تھا، آپ کا تعلق تو ٹھنڈے علاقے سے نہیں تھا، گرم علاقے سے تھا. آپ تو شاہزادہ تھے، خانزادہ تھے، آپ بہت اچھی زندگی گزارنے والے تھے. آپ یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بن جائے. پاکستان سید اسماعیل شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا ہے. آج یہاں لاہور کے زندہ دلان میں کھڑے ہو کر میں کسی کی ملکیت نہیں مانتا، میں قبضہ مانتا ہوں. ملکیت میری ہے، کل بھی پاکستان میرا تھا، آج بھی پاکستان میرا ہے، آنے والا کل بھی پاکستان میرا رہے گا. اگر تم سے نہیں بچا، تم سے نہیں بچا سکے تو راستہ دے دو. انشاءاللہ علماء دیوبند کے بیٹے اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن اپنے سینوں میں گولیاں کھا کر پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. مجھے اہل انتظام نے روکا ہے، میں پابندیوں میں بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے بتا دیا جائے کہ چم کے ساتھ ایک تحصیل تھی 1961 میں ایوب خان نے انڈیا کے حوالے کی. پہلا قدم اٹھایا قائد اعظم کے پاکستان کو توڑنے کے لیے. یہ جو چھم ہے اس کے ساتھ ایک تحصیل تھی، وہ پہلے ہمارے پاس تھی، پھر انڈیا کو دے دی. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے جتنی بھی لہریں ہندوستان سے پاکستان کو آ رہی ہیں، اس میں ہندوستان کی ملکیت ثابت کی ہے، اس پانی کو بیچا ہے. آج کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ ایوب خان کا احترام کرو، میں نہیں کر سکوں گا. میرا پانی بک گیا ہے.
یہ سارا پانی بکا ہے، بین الاقوامی معاہدہ ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ ہے کہ ہندوستان کی ملکیت ان پانیوں پر 99 ہے، 99 ہے، اور ہماری ملکیت 0.1 ہے۔ شرم آنی چاہیے اس وقت جو لوگ اس قسم کا معاہدہ کر رہے تھے۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی کا حق ان کا زیادہ ہوتا ہے جو نیچے کے علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور انہوں نے اوپر کے علاقے کو پانی دے دیا ہے۔ آپ سے پاکستان نہیں بچا۔ ایوب خان نے اپنا اقتدار حوالے کیا یحییٰ خان کو۔ یحییٰ خان کے زمانے میں کیا ہوا؟ پورا پاکستان آدھا ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان چلا گیا، وہ ڈھاکہ چلا گیا، اور اس کو سقوطی ڈھاکہ کہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ میں آج یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، کہ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا، میرا جرنیل پشاور میں رنگ لڑیاں منا رہا تھا۔ میرے زبان کو مت کھولو، لوگ آہوں سسکیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور تم شراب کے نشے میں دھت تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہ تو میری خاندانی شرافت مجھے روکتی ہے کہ میں سارے حالات تمہارے بتاؤں۔ آدھا پاکستان تم نے دیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کو بہت زیادہ ایماندار کہا گیا، اس نے سیاچن کے گلیشیئرز کو دے دیے، اور مجھے بتایا کہ میں سیاچن اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں آگ نہیں اگ رہی، کوئی گاس نہیں اگ رہی۔ جنرل صاحب کا سر بالوں سے خالی تھا، اس میں بھی تو گاس نہیں اگ رہی۔ بہتر نہیں تھا جنرل صاحب کا سر اس کے حوالے کرتے تھے۔ پھر وہ آیا جس کو ہم نے لال مسجد میں، لال قلعہ پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے ہم نے ٹیکس دے دے کر اس کو مراعات دی، جس کو پرویز مشرف کہتے ہیں۔ وہ وہاں کا رخ نہیں کیا، اس نے لال مسجد کا رخ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم بختر بند گاڑیوں نے چڑھ دوڑائی۔ ہم نے خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، ہم نے خاموش برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد ہی نہیں۔ میرا پرامن رہنا میری قوت ہے، میرا پرامن رہنا میری مجبوری نہیں، میرا پرامن رہنا یہ میری قوت ہے، میری مجبوری نہیں۔ تم نے ٹرپل میں مار روڈ پر میرے 10,500 لوگ مارے ہیں، میں اس وقت بھی پرامن رہا تھا۔ میری بھی ایک کردار ہے، تمہارا بھی ایک کردار ہے۔ اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہے وہ عدالت سے بھاگ گیا تھا، اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہے اس نے کارگل دشمن کے حوالے کیا۔ میں سیاستدانوں کا دفاع خط میں نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے بتا دیا جائے کہ سیاستدان کے دور میں سیاچن بکا، کس سیاستدان کے دور میں کارگل بکا، کس سیاستدان کے دور میں میرا پانی بکا، کس سیاستدان کے دور میں شم کے ساتھ تہذیب ان دشمن کے حوالے کی، کس سیاستدان کے دور میں ملک ٹوٹا۔ مجھے 16 دسمبر کا وہ دل خراش واقعہ سامنے آتا ہے، اور میں روتا ہوں، بہت زیادہ روتا ہوں، کہ جب جنرل اروڑا نے ہمارے جنرل نیازی سے کہا کہ آپ اسلحہ رکھو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پسٹل کو خالی کر دیا جاتا ہے، اس میں گولی نہیں ہوتی، اور ایک جرنیل دوسرے کے سامنے رکھ لیتا۔ میرے 95,000 فوجی وہاں قیدی ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھو، میرا درد دل سنو، کیوں مجھے بار بار لے جایا جا رہا ہے جیل کو؟ مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں رام کیا جا رہا ہے؟ سچ کی سزا دی جا رہی ہے، کہ یہ سچ کیوں لوگوں کو بتایا جا رہا؟ جب جنرل نیازی گیا اور اس نے وہاں پسٹل رکھنا چاہا، تو جنرل اروڑا نے بڑے تکبرانہ لہجے سے کہا کہ سامنے سے نہیں آؤ، پیٹھ موڑ کے آ جاؤ اور یہاں پر پسٹل رکھو۔ میرے جرنیل میں اگر طاقت ہوتی وہ بے شک بعد میں مر جاتا، لیکن اس وقت ایک تھپڑ مارتا جنرل اروڑا کو، یہ تمہاری قوم کی پہچان اور تاریخ ہے۔ پیچھے سے پسٹل رکھنا یہ ہماری تاریخ نہیں، کیا درس دیا تم نے نئی نسل کو؟
تم نے کیا درس دیا نئی نسل کو؟ میں سیاسی جماعت کا کارکن ہوں، مولانا فضل الرحمان کا کارکن ہوں، لیکن میری اس وقت یہ موضوع نہیں کہ میں سیاستدانوں کی بات کروں، ان کو بچاؤں اور آپ کو رگڑوں نہیں۔ کیوں آتے ہو تم وردی پہن کر میرے ملک کے آئین کو پھاڑ کر وہاں ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ جاتے ہو اور ڈنڈے کی زور پر قوم پر حکومت کرتے ہو؟ تمہارا یہ حق نہیں بنتا۔ نوکر ہو کے رہو، مالک بن کے نہیں رہو۔ ہماری درخواست ہی نہیں ہے، نہ ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، نہ ہم صدر بننا چاہتے ہیں۔ لوگ ہمیں بناتے ہیں، آپ بنانے نہیں دیتے۔ اس دفعہ طالبان کے خلاف ایک تحریک اٹھی، فوج کا اور طالبان کا اختلاف تھا۔ لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ تو ہمارے مسلک کا تھا۔ ہمارا استاد شریف، ہمارا مدرسہ شریف اور ہماری مسجد شریف، سب شریف، کراچ شریف۔ جب جنگجوؤں کے درمیان میں کہتا ہوں کہ گولی مت اٹھاؤ تو وہ مجھے مارتے ہیں۔ میرے کتنے علماء شہید ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر کتنے حملے ہوئے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم نے پاکستان کی محبت میں مسلک کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے پاکستان کی محبت میں مدرسے کو، اپنے مدرسے کے ہمدرس کو بھی نہیں دیکھا، صف کے مقتدی کو بھی نہیں دیکھا، نماز شریف کو بھی دیکھا، بلکہ ہم نے فتویٰ دیا کہ خودکش حرام ہے، پاک فوج پہ گولی چلانا حرام ہے، لڑکیوں کے اسکولوں کو جلانا حرام ہے، مجمع کے اندر بم پھینکنا حرام ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا حرام ہے، بے گناہ کو مارنا حرام ہے۔ یہ میرا دل گردہ ہے۔ اگر طالبان بریلوی ہوتے، میں دیوبندی ہوتا، پھر اس کا ایک معنی تھا کہ میں مذہبی منافرت میں بات کر رہا ہوں۔ طالبان غیر مقلد ہوتے، میں مقلد ہوتا، پھر بھی یہی بات تھی کہ میں تقلید و عدم تقلید کے آگ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر طالبان شیعہ ہوتے اور میں دیوبندی ہوتا، پھر بھی یہ بات ہوتی کہ شیعہ و سنی کی لڑائی ہے۔ نہیں، وہ بھی حنفی، میں بھی حنفی، وہ بھی مقلد، میں بھی مقلد، وہ بھی اہل سنت، میں بھی اہل سنت، وہ بھی علماء دیوبند کا حمایت یافتہ، میں بھی حمایت یافتہ علماء دیوبند کا۔ پھر میں جرأت میں آ کر ایک فتویٰ دیتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف گولی نہ چلائی جائے۔ آپ کا موقع آیا، آپ نے ہمارے کیا بدلہ دیا؟ فتویٰ ہم نے دیا، ہماری وجہ سے آپ جیتے۔ فوج کے پیچھے قوم ہوتی ہے، علماء کرام نظریاتی محاذ پر مقابلہ کرتے ہیں، فوج جا کر سرحد پہ مقابلہ کرتی ہے جغرافیائی محاذ پر۔ اگر علماء کی سند، سرٹیفکیٹ اور علماء کا فتویٰ نہ ہوتا، میں آج کہتا ہوں میری بات کو چیلنج لے لیا جائے، اگر علماء کا فتویٰ نہ ہوتا تو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے تھے، قتل نہیں جیت سکتے تھے۔ لیکن کچھ تو حیا کرو، یہ کون سا انصاف ہے کہ فتویٰ ہم نے آپ کے حق میں دیا اور آپ نے شب امامت کے نہیں لگا؟ فتویٰ ہم نے دیا، آپ ٹپے نہ لگاؤ، نہ میرے لیے نہ کسی اور کے لیے، لیکن لگانا تھا اس کی لگانا تھا جس کے فتوے پر تم جیتے ہو۔ میں کون سی بات آپ کو بتاؤں گا۔ اس ایوان صدر میں ایک صدر تھا جس کے نام میں نون زیادہ آیا کرتا تھا، ممنون حسین نام تھا اس کا۔ اس نے پیغام پاکستان کے نام پر علماء کو جمع کیا۔ ہم نے جرأت سے حمایت کی کہ پاکستان کا پیغام یہ ہے کہ پاک فوج پر یہاں نہ کیا جائے، بمباری نہ کی جائے، پاک فوج پر گولی نہ چلائی جائے۔ آج عمران ہمیں درس دیتا ہے، فوج کے پیچھے نہیں پڑو، فوج کے پیچھے نہیں پڑو۔ ٹھیک ہے نا، فوج نے جو آپ کو عہدہ دیا ہے وہ ہمیں مل جائے تو پھر پیچھے نہیں پڑیں گے نا۔ آپ بھی تو پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ہے نمرود ہے شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں ایک نمبر کا شہری نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کی داڑھی ہے، اگر آپ مذہبی ہیں، آپ کے سر میں ٹوپی ہے اور پگڑی ہے اور آپ پاکستان کے حدود میں رہتے ہیں
تو آپ 2 نمبر کے شہری ہیں, آپ 1 نمبر کے شہری نہیں ہیں. اگر میں 1 نمبر کا شہری ہوتا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد میں ایوانی صدر میں ہوتا, میں ایوانی وزیر اعظم میں ہوتا. میری حکومت کو بھی کچلا گیا, مجھ سے فتویٰ بھی لیا گیا, اور پوری اسٹیٹ میرے خلاف استعمال ہوئی, اس لیے کہ میں 1 نمبر کا شہری نہیں ہوں. مجھے وہ بات بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی 65 کی لڑائی ہوئی علماء نے فتویٰ دیا, 48 کی لڑائی ہوئی علماء نے فتویٰ دیا, 70 کی لڑائی ہوئی علماء نے فتویٰ دیا. کون سے مقام پر علماء پیچھے رہے؟ ہم کون سے مقام پر مصلحت کا شکار ہوئے؟ پھر ہماری حب الوطنی کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ ہمیں 4 شیڈول میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہمارے پاسپورٹ کیوں بلاک کیے جا رہے ہیں؟ ہماری شناختی کارڈ پر کیوں گردن لگی جاتی ہے؟ ہمارے مدرسے کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہ تو میری قربانی ہے. تحریک آزادی میری وجہ سے, پاکستان کی خدمت میری وجہ سے, اور کرپشن کے حوالے سے کہتا ہوں, آج تک جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں سب نے تحقیق کیے, ایک مولوی کرپٹ نہیں نکلا. جتنے بھی کرپٹ لوگ لگے تمہارے لوگ کرپٹ نکلے. ہم آپ سے زیادہ ایماندار اور آپ سے زیادہ محب وطن اور آپ سے زیادہ وطن کو بچانے والے, لیکن آپ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو. آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی, قومی اتحاد کی تحریک. قومی اتحاد کی تحریک, قومی اتحاد کی تحریک کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایسی تحریک تھی جو متفقہ تھی اور جو پورے پاکستان میں بہت مثالی اور کامیاب تحریک تھی, اور اس کے صدر مولانا مفتی محمود تھے. جہاں پوری دنیا میں دیکھو, حزب اقتدار سے جس وقت تحریک کامیاب ہوتی ہے, حزب اقتدار سے حکومت جاتی ہے تو حزب اختلاف کو ملتی ہے. لیکن کیا کیا جائے, جب بھٹو کو اقتدار سے محروم کر دیا تو مولانا مفتی محمود کو حکومت نہیں ملی. میں آپ سے پوچھتا ہوں ملی؟ آپ سے پوچھتا ہوں ملی؟ عارضی حکومت, نگران حکومت, تھوڑے دنوں کے لیے وزیر اعظم نہیں. حزب اقتدار, حزب اختلاف, ان سے حکومت جاتی, حزب اختلاف کو ملتی, اور حزب اختلاف کا وزیر اعظم کون ہوتا؟ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. پھر کیا بات ہے کہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم نہیں بن سکے؟ کہیں اس کو یہ داڑھی کو دیکھ کر یہ فیصلہ تو نہیں کیا آپ نے؟ اس کی پگڑی کو دیکھ کر, سنت کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ تو نہیں کیا کہ ہمارے وزراء اعظم کی فہرست میں ایک مولوی داڑھی پگڑی والے کا نام نہیں آنا چاہیے؟ ہم تمہارے آخری ہدف کو جانتے ہیں, تمہارے کرتوت جانتے ہیں. 2002 میں الیکشن ہوا, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے, ان کا کوئی احسان نہیں, لوگوں نے ووٹ دیے. مولانا فضل الرحمان اور میر ظفر اللہ جمالی کا ایک مقابلہ ہوا, مولانا فضل الرحمان 1 ووٹ سے ہار گئے. آپ کو یاد ہے نا, 1 ووٹ سے ہار گئے. یہ ہمارا جمہوری پروسیس ہے, یہ ہم جمہوریت میں رہ کر ووٹ کی پرچی سے تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں. 1 ووٹ سے ہار گئے اور میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بن گئے. یہ 1 ووٹ میں اس کی قیمت بتاتا ہوں آپ کو. پہلے 57 یا 58 لوگ پیپلز پارٹی کے تھے, ان کو ڈرایا, ان کو دھمکایا, آپ نے پگڑی اور داڑھی والے کی حمایت نہیں کرنی. تو اعتزاز احسن کا بیان آیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو بطور وزیر اعظم اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ ان کی داڑھی اور پگڑی ہے اور مغربی دنیا کو وہ قبول نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. ایران میں داڑھی اور پگڑی قبول ہے, افغانستان میں داڑھی اور پگڑی قبول ہے, پاکستان میں داڑھی اور پگڑی قبول نہیں. یہ 57-58 لوگ پیپلز پارٹی والے مولانا کے ساتھ تھے, ان کو ڈرایا, دھمکایا, الگ کیا, تو جا کے 1 ووٹ سے مولانا ہارا. اور فاٹا میں اس وقت 12 لوگ ہوتے تھے MNAs, وہ آزاد اسی سے جیتے تھے. سب کو بلا کر ڈرایا کہ اگر آپ نے جمالی کو ووٹ نہیں دیا, مولانا کو ووٹ دیا, تو آپ کا یہ کریں گے, یہ کریں گے. یہ 12 ووٹ بھی 58 میں جمع کرو 60. اور پھر تمام آزاد لوگوں کو ڈرا کر, دھمکا کر, لالچ دے کر
وہ جمالی کے ساتھ کرایا. میں بہت افسوس سے کہتا ہوں, بہت زیادہ, میرا بھائی برادر محترم شہید اسلام حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کا ووٹ ہمیں نہیں ملا. وہ کون سی مجبوری تھی, ان کو بتایا ہوگا. آپ کے اتنے لوگ جیل میں ہیں, اتنے آپ کے اسیر ہیں, اتنے کال کوٹری میں ہیں, اتنے پھانسی ہوں گے, ہم سب چھڑائیں گے, آپ مولانا کو ووٹ نہ دو. اس نے تو اس نیت سے نہیں دیا ہوا کہ میرا کارکن چھوٹ جائیں گے, لیکن تم نے پھر بھی دھوکہ کیا اس سے. یہ ایک ووٹ سے ہارنا نہیں تھا, یہ 60-68 ووٹوں سے مولانا جیت رہے تھے, اس کو ہرایا. آج مجھے بتا دیا جائے کہ مولانا صاحب کیوں وزیر اعظم کے لیے قابل قبول نہیں ہے, مولانا مفتی محمود کیوں قابل قبول نہیں تھے. آپ ہمیں 2 نمبر کے شہری سمجھتے ہو, 1 نمبر کا شہری نہیں سمجھتے. یاد رکھو, اس ملک میں اگر انقلاب آئے گا تو انہی ذریعے سے آئے گا جس کو ہم داڑھی اور پگڑی والے کہتے ہو, اور انشاءاللہ ضرور آئے گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, قدگاہ کی اشارہ ہے. کودے گا جو اس آگ میں وہ کامران ہو جائے گا. ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. 1953 کے اندر یہاں لاہور میں ایک جلوس پر گولی چلی. اس کی قیادت کر رہے تھے پیر مہر علی شاہ گولڈا والے اور سید عطا اللہ شاہ بخار. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک فوجی بھی زخمی نہیں ہوا, خراش بھی نہیں آئی. کیوں؟ ان کے پاس پتھر بھی نہیں تھا. غیر مسلح لوگوں پر آپ نے گولی چلائی, یہ کون سا جواز تھا؟ لال مسجد کے بچوں پہ آپ نے گولی چلائی, یہ کون سا جواز تھا؟ اور یہاں پر پنجاب میں عدالت سے لوگوں کو نکال کر باہر, جیل سے نکال کر باہر عدالت کے راستے میں عدالت نہیں لے جایا گیا, ماں برائے عدالت مارا گیا. پتہ نہیں انہوں نے کیا گناہ کیا تھا. اگر آپ نے ماں برائے عدالت لوگوں کو مارنا ہے تو پھر آپ عدالت کیوں بناتے ہو؟ اور پھر مسنگ پرسن کے نام پر بھی آج 8,000 لوگ لاپتہ ہیں, پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. جب اپنے ملک کے حکومت خانوں کے اندر میرے نوجوان لاپتہ ہوں گے تو مجھے شکایت ہوگی جناب, میں شکایت کروں گا. اور ان تمام مظالم کا بدلہ ایک انقلاب ہے. اب ان تمام مظالم کا بدلہ ایک انقلاب ہے, اور وہ انقلاب آپ کے خون سے آئے گا, آپ کے خون سے. انشاءاللہ آپ خون دیں گے, دونوں ہاتھ بلند کرو, خون دیں گے, ہر قسم کی قربانی آپ دیں گے. میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. 7 ستمبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے, 7 ستمبر کو میرانی پاکستان پر انشاءاللہ جائیں گے نا؟ دونوں ہاتھ بلند کرو, دونوں. دیکھو بلال صاحب سب لوگ جائیں گے. میں ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرتا ہوں, قادیانی کوئی چیز نہیں ہے, قادیانی کوئی چیز نہیں ہے. یہ انگریزوں نے ایک پودا لگایا ہوا ہے, اور انگریز کی اولاد آج ان پر اس کو پانی ڈال رہے ہیں. میرا ایک دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو بڑا آدمی ہے, میں تو چھوٹا کارکن اس کا. یہ پیچھے والے لوگ ہٹ جائیں, 6 مہینوں کے اندر یا قادیانی مسلمان ہو جائیں گے یا قادیانی ملک چھوڑ دیں گے. لیکن میں اس کا کیا رونا رہوں جس کی گولی بھی میرے پیسوں سے لی گئی ہے, جس کا بندوق بھی میرے پیسوں سے لیا گیا ہے. وہ قادیانیوں کے کچھ پناہی کر کے آج مجھے مارنا چاہتا ہے, میں یہ رونا روتا ہوں. ایک انقلاب کی ضرورت ہے, لیکن وعدہ کرو تم منتشر ہو, اس لیے انقلاب نہیں آتا. تمہارے اندر دیواریں ہیں, حیاتی اور مماتی کی دیوار اب پیدا ہو گئی ہے, میڈ ان ابھی. ایک دیوار تمہارے اندر دیوبندی اور بریلی کی ہے, اس کو بھی گراؤ. ایک دیوار تمہارے اندر مقلد اور غیر مقلد کی ہے, اس کو بھی گراؤ. ایک دیوار آپ کے اندر شیعہ سنی کی ہے, اس کو بھی گراؤ. ایک دیوار آپ کے اندر مذہبی اور سیکولر کی ہے, اس کو بھی گراؤ.
سارے طبقات کو ملاؤ اس وقت تکبیر ختم نبوت جو تخت ختم نبوت تکبیر درجہ ختم نبوت تکبیر سربلند مدرسہ مفتی مدرسہ زندگی